اور میڈیا فرعون کے چینل کی ابو بچاؤ مہم جاری۔ میر شکیل کیس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک بار پھر ایگزیکٹ کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا۔ معروف وکیل مارک تھامس نے ایگزیکٹ کے خلاف من گھڑت آرٹیکل کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ مارک تھامس نے انکشاف کیا کہ پلانٹڈ آرٹیکل لکھنے کے لیے میڈیا فرعون کے بیٹے میر ابراہیم نے پیسے دیے تھے۔ ایگزیکٹ کے خلاف ملک دشمن عناصر نے ہمیشہ سازشوں کا جال بچھایا۔ اس سے قبل بھی لگائے جانے والے بوگس الزامات بھی مہم کا حصہ تھے۔ پاکستان اور ایگزیکٹ کے خلاف غیر ملکی چینلز پر بھی پیڈ مہم چلائی گئی تھی۔ سچ جان کر سوچئے۔ ہماری فرم کی جانب سے کی گئی غیر جانبدارانہ تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہے کہ حالیہ گردش کرنے والا یہ آرٹیکل محض پروپیگنڈے پر مبنی ہے۔ آج کل اس قسم کے جعلی اور پیڈ آرٹیکلز بہت عام ہو چکے ہیں۔ ہماری قانونی ٹیم کی جانب سے کی گئی مکمل اور بھرپور تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے میر ابراہیم الرحمان نے اس بلاگ کو لکھنے کے لیے پیسے دیے۔ حقیقی پہلوؤں سے دور یہ بلاگ جعلی پروفائل رکھنے والے ایک نقلی آفیسر نے لکھا ہے۔ یہ آرٹیکل تھرڈ پارٹی کمپیوٹر سروس کی جانب سے اپلوڈ کیا گیا ہے، جبکہ اس حوالے سے کسی بھی آفیسر کی جانب سے کوئی دعویٰ اب تک سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ ایک نقلی اور بہتان بازی پر مبنی کیس ہے اور ہم جلد اپنے ملک میں اس حوالے سے رپورٹ درج کریں گے۔ میر ابراہیم کی جانب سے کوئی پہلی دفعہ یہ اقدام نہیں اٹھایا گیا ہے، بلکہ اس سے قبل بھی تقریباً 7 کیسز ایسے ہیں جن میں میر ابراہیم نے پیسے دے کر اپنے بزنس اور سیاسی مفاد کے لیے اس طرح کے بوگس آرٹیکل لکھوائے ہیں۔ ریسرچ کے دوران ہمارے قانونی ساتھیوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا۔ ایگزیکٹ پہلے بھی اس طرح کے بڑے پیڈ پروپیگنڈے کا نشانہ بن چکی ہے۔ میر شکیل الرحمان کی جانب سے ایک مشہور و معروف فرم کو اس کام کے لیے ہائر کیا گیا تھا، جن کے خلاف پہلے ہی ایسے بہت سے بہتان تراشی کے کیسز فائل کیے جا چکے ہیں۔ اس تشہیری فرم کو یہ کام دیا جاتا ہے تو ایسی ہائی رینکنگ سائٹس جیسے کہ الجزیرہ اور گلف نیوز جیسی ویب سائٹس پر اس طرح کے بوگس اور جھوٹے آرٹیکلز کو پھیلائے۔ سچ جان کر پورا سوچئے، ذرا کیوں سوچنا ہے۔ اور میڈیا فرعون کے چینل کی ابو بچاؤ مہم جاری۔ میر شکیل کیس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک بار پھر ایگزیکٹ کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا۔ معروف وکیل مارک تھامس نے ایگزیکٹ کے خلاف من گھڑت آرٹیکل کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ مارک تھامس نے انکشاف کیا کہ پلانٹڈ آرٹیکل لکھنے کے لیے میڈیا فرعون کے بیٹے میر ابراہیم نے پیسے دیے تھے۔ ایگزیکٹ کے خلاف ملک دشمن عناصر نے ہمیشہ سازشوں کا جال بچھایا۔ اس سے قبل بھی لگائے جانے والے بوگس الزامات بھی مہم کا حصہ تھے۔ پاکستان اور ایگزیکٹ کے خلاف غیر ملکی چینلز پر بھی پیڈ مہم چلائی گئی تھی۔ سچ جان کر سوچئے۔ ہماری فرم کی جانب سے کی گئی غیر جانبدارانہ تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہے کہ حالیہ گردش کرنے والا یہ آرٹیکل محض پروپیگنڈے پر مبنی ہے۔ آج کل اس قسم کے جعلی اور پیڈ آرٹیکلز بہت عام ہو چکے ہیں۔ ہماری قانونی ٹیم کی جانب سے کی گئی مکمل اور بھرپور تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے میر ابراہیم الرحمان نے اس بلاگ کو لکھنے کے لیے پیسے دیے۔ حقیقی پہلوؤں سے دور یہ بلاگ جعلی پروفائل رکھنے والے ایک نقلی آفیسر نے لکھا ہے۔ یہ آرٹیکل تھرڈ پارٹی کمپیوٹر سروس کی جانب سے اپلوڈ کیا گیا ہے، جبکہ اس حوالے سے کسی بھی آفیسر کی جانب سے کوئی دعویٰ اب تک سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ ایک نقلی اور بہتان بازی پر مبنی کیس ہے اور ہم جلد اپنے ملک میں اس حوالے سے رپورٹ درج کریں گے۔ میر ابراہیم کی جانب سے کوئی پہلی دفعہ یہ اقدام نہیں اٹھایا گیا ہے، بلکہ اس سے قبل بھی تقریباً 7 کیسز ایسے ہیں جن میں میر ابراہیم نے پیسے دے کر اپنے بزنس اور سیاسی مفاد کے لیے اس طرح کے بوگس آرٹیکل لکھوائے ہیں۔ ریسرچ کے دوران ہمارے قانونی ساتھیوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا۔ ایگزیکٹ پہلے بھی اس طرح کے بڑے پیڈ پروپیگنڈے کا نشانہ بن چکی ہے۔ میر شکیل الرحمان کی جانب سے ایک مشہور و معروف فرم کو اس کام کے لیے ہائر کیا گیا تھا، جن کے خلاف پہلے ہی ایسے بہت سے بہتان تراشی کے کیسز فائل کیے جا چکے ہیں۔ اس تشہیری فرم کو یہ کام دیا جاتا ہے تو ایسی ہائی رینکنگ سائٹس جیسے کہ الجزیرہ اور گلف نیوز جیسی ویب سائٹس پر اس طرح کے بوگس اور جھوٹے آرٹیکلز کو پھیلائے۔ سچ جان کر پورا سوچئے، ذرا کیوں سوچنا ہے۔ 6 شہر، 6 ٹیم، 6 سیلیبریٹی کیپٹن۔ صرف 1-2 شہر نہیں، ہمارے ساتھ کھیلے گا پورا پاکستان۔ کراچی نائٹس، لاہور لیپرڈز، اسلام آباد ایگلز، کشمیر ہیروز، کوئٹہ وولفز، پشاور ہاکس۔
تو ہو جائیں تیار. پاکستان میں پہلی بار گیم شو ایسے چلے گا لیگ کے لیے. جتائیں اپنی پسندیدہ ٹیم کو. کھیلیں گے آپ اس رمضان. گیم شو ایسے چلے گا لیگ.